پاکستان میں 8 فروری 2024 کو تو الیکشن ہو ہی رہے ہیں، تو معلوم کرتے ہیں کہ کیا دوسرے ممالک میں بھی کیا کہیں انتخابات ہو رہے ہیں؟ تو اگر وہاں ہو رہے ہیں تو کہاں کہاں اور وہاں کی کیا کیا دلچسپ معلومات ہیں؟ تو جناب، اس سال یعنی 2024 میں پاکستان سمیت دنیا کے 78 ممالک میں پارلیمانی یا صدارتی انتخابات منعقد ہو رہے ہیں۔ تاریخ میں یہ پہلی بار ہے کہ کسی ایک سال میں اتنے زیادہ سے زیادہ ممالک میں انتخابات ہو رہے ہیں، جہاں یہ بھی پہلی بار ہوگا کہ ان الیکشن میں 4 ارب سے زائد ووٹرز اپنا حق استعمال کریں گے، جن کی سب سے زیادہ تعداد ہوگی۔ بلحاظ آبادی دنیا کے 7 بڑے ممالک انڈیا، امریکہ، بنگلہ دیش، میکسیکو، روس، انڈونیشیا اور پاکستان میں قومی انتخابات ہو رہے ہیں۔ علم سیاسیات کی روح سے الیکشن یا انتخابات یا چناؤ ایسا عمل ہے جس میں عوام ووٹ ڈال کر اپنے حکمرانوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ تاریخ سے یہ معلومات ملتی ہیں کہ تقریباً 3000 سال پہلے وادی دجلہ فرات میں انتخابات ہوئے تھے، تو ان میں صرف معاشرے کے معزز لوگ ہی ووٹ ڈال سکتے تھے۔ عام لوگوں کو ووٹ ڈالنے کی اجازت نہ تھی، جبکہ 700 قبل مسیح میں یونان کی ریاست سپارٹا میں پہلی بار نہ صرف عوام کو ووٹ ڈالنے کا حق ملا بلکہ انہیں حکومت میں سرکاری عہدے بھی دیے گئے۔ انسانی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ اکثر ممالک میں طاقت کا سرچشمہ جرنیل اور جنگی سردار تھے، اس لیے کئی ملکوں میں حکمران اور بادشاہ اصل میں جرنیل رہے۔ مغربی دنیا کی سیاست میں مقبولیت کے انداز بھی نرالے ہیں۔ عوام چاہیں تو مجرموں کو سر پر چڑھا لیں، چاہے تو سیاسی تجربہ رکھنے والے صدر کو واٹر گیٹ سکینڈل کی نظر کر دیں۔ لانڈرو فرانس کا ایک بدنام مجرم تھا جس پر 11 عورتوں کو قتل کرنے کا الزام تھا۔ اس پر طویل عرصہ تک مقدمات چلتے رہے، لیکن اس دوران یہ مشہور ہو گیا کہ 16 نومبر 1919 کو ہونے والے انتخابات میں اس نے کئی ہزار ووٹ حاصل کیے، جبکہ 1794 میں تو برطانیہ کے ایک شخص نے صرف 1 ووٹ لیا جو کہ اس کا اپنا تھا۔ امریکہ کے لینڈن لاروش ایک ایسے شخص تھے کہ جس پر فراڈ کے ایک مقدمے میں 15 سال قید ہوئی۔ 1976 سے 2004 تک وہ الیکشن لڑتا رہا، اور وہ بھی صدارتی انتخابات میں بطور امیدوار کے۔ 1992 میں وہ صدارتی امیدوار تھا اور وہ جیل کے اندر سے اپنی انتخابی مہم چلاتا تھا۔ تاہم 1996 میں ایک بار پھر وہ سامنے آیا، مگر اس بار اس پر پابندی تھی کہ وہ خود کو یا کسی دوسرے امیدوار کو ووٹ ہی نہیں دے سکے گا۔ بھارت میں پھولن دیوی ڈاکوؤں کی ملکہ کے خطاب سے مشہور تھی۔ اس نے 11 سال جیل میں گزارے۔ 1994 میں بھارت کے وزیر اعلیٰ ملائم سنگھ نے اسے رہا کرایا اور وہ پھر بھارت کی لوک سبھا کے الیکشن میں پارلیمنٹ کی رکن بنی۔ ایک بھارتی سکھ کاکا جوگیندر سنگھ تو ایسے امیدوار ہیں جو 1962 سے 1998 تک 300 سے زائد مرتبہ انتخابات لڑے اور کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکے۔ ایک مرتبہ تو بھارت کے صدارتی انتخابات میں بھی اس نے حصہ لیا۔ 1497 سے لے کر اب تک کے پارلیمنٹ کے منظور شدہ ایکٹ محفوظ ہے اور وہی برطانیہ کے قانون کا درجہ رکھتے ہیں۔ تو بنگلہ دیش کی حسینہ واجد 2009 سے حکومت کر رہی ہیں۔ 1994 میں میکسیکو میں سینٹ کا الیکشن ہوا تو عوام اس امیدوار سے بالکل ناخوش تھی جو اس بار الیکشن لڑنے جا رہا تھا، جس نے کوئی کام نہیں کیا تھا۔ اس کے مقابلے میں ایک گدھے کو کھڑا کیا گیا جو جیت بھی گیا۔ اس عجیب و غریب الیکشن کو پوری دنیا میں مقبولیت ملی، تاہم بعد ازاں میکسیکو کی سپریم کورٹ نے علاقے میں اس الیکشن کو کالعدم قرار دے دیا اور ہارنے والے سیاستدان کو سیاست سے بالکل ہی آؤٹ کر دیا۔ امریکہ کی ریاست نیو جرسی میں 1973 کو الیکشن ہوا تو 8 امیدواروں نے حصہ لیا، جس میں 3 امیدوار ایسے تھے جنہوں نے قتل کیے تھے، تو ایک اور امیدوار چوری کے مقدمہ میں درج تھا۔ بھارت میں ایک مرتبہ انتخاب ہوا تو امیدوار نے محسوس کیا کہ اس کے حریف کا پلہ بھاری ہے تو اس نے زر ضمانت کی قربانی دے کر اپنی جگہ ایک طوائف کو کھڑا کر دیا۔ طوائف تو ہار گئی، لیکن جیتنے والے امیدوار شمس الدین کے لیے یہ تانا بن گیا کہ ایک طوائف سے جیتا تو کیا تیر مار لیا۔
پاکستان کی بات کریں تو یہاں پچھلے 35-40 سال سے 2 ہی جماعتیں کافی مقبول ہیں۔ جی ہاں، ایک ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور دوسری جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی۔ تو دیکھتے ہیں کہ ان میں کون سی جماعت آج جیتتی ہے یا پھر کوئی تیسری جماعت بھی ہے جو کامیاب ہو کر سامنے آتی ہے۔ تو آپ سب حضرات سے گزارش ہے کہ یہ ہمارا نیا چینل ہے، آپ اس کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں اور آپ کمنٹس بھی کریں کہ یہ آپ کو معلومات کیسی لگیں۔ تو اس وقت تک نئی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔